subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ عورتیں گھر پر تراویح کی نماز کیسے پڑھیں۔ یہ جو تراویح کی نماز ہے، جس طرح مردوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی اس نماز کا پڑھنا لازمی ہے۔ اب کافی ساری خواتین اس غلط فہمی کا شکار ہوتی ہیں۔ ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو تراویح کی نماز ہے، یہ صرف مردوں کے لیے ہی پڑھنا ضروری ہے، عورتوں کے لیے اس نماز کو پڑھنا لازمی نہیں ہے، جبکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یاد رکھیے، تراویح کی نماز جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے اگر اس کو چھوڑیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ مرد بھی اس نماز کو پڑھیں گے اور عورتوں کے لیے بھی اس نماز کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اگر خواتین بھی اس نماز کو بغیر کسی عذر کے چھوڑیں گی تو گناہ گار ہوں گی، گناہ ملے گا۔ اس لیے خواتین کو بھی اس نماز کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مرد حضرات جو ہیں وہ تو مساجد میں چلے جاتے ہیں، جہاں پر باقاعدہ تراویح کی نماز جو ہے جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، لیکن خواتین گھر کے اندر اس نماز کو کس طریقہ سے پڑھیں، اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس نماز کی نیت کیسے کریں، اور پھر اس نماز میں کون سی صورتیں پڑھیں، آج آپ کو مکمل اور آسان طریقہ تراویح کی نماز پڑھنے کا بتانے لگے ہیں۔ انشاءاللہ قوی امید ہے کہ بالکل آسان لفظوں میں آپ تراویح کی نماز کا طریقہ سیکھ پائیں گی۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو عشاء کے 4 فرض پڑھیں۔ عشاء کی نماز 4 فرض پڑھ لینے کے بعد پھر 2 رکعت سنت مؤکدہ ادا کریں۔ اس کے بعد وتر نہیں پڑھیں، بلکہ 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کریں۔ پھر 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کر لینے کے بعد وتر پڑھیں۔ کیا سنا کہ 4 فرض پڑھ لیے، 2 سنت مؤکدہ بھی پڑھ لیں، اس کے بعد پھر 20 رکعت پڑھیں، اور پھر وہ 20 رکعت جو ہے 2 رکعت کر کے پڑھیں، یعنی 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیں، پھر اس کے بعد اور 2 رکعت پڑھ لیں۔ اسی طریقہ سے ہی 2 رکعت کر کے تراویح کی نماز ادا کریں۔ لیکن اگر آپ 4 رکعت اکٹھے پڑھنا چاہتی ہیں تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، نماز تو ہو جائے گی، مگر افضل طریقہ جو ہے وہ 2 رکعت کر کے پڑھنے کا ہی ہے۔ اب 2 رکعت کر کے پڑھ رہی ہیں یا 4 تو ہر 4 رکعت کے بعد تراویح کی جو دعا ہے وہ پڑھنی ہے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ وہ ہے سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ اس دعا کو پڑھیں گے۔ یہ دعا آپ کو کیلنڈر پر بھی لکھی ہوئی مل جائے گی، یا پھر گوگل پر سرچ کر کے اس دعا کو یاد کر سکتے ہیں۔ اگر زبانی نہیں آتی تو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہر 4 رکعت کے بعد اس دعا کو پڑھیں۔ اگر یہ دعا نہیں آتی تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ خاص نہیں ہے کہ یہی دعا ہی پڑھنی ہے۔ کوئی بھی دعا جو آپ کو یاد ہے وہی پڑھ لیں۔ اگر کوئی بھی دعا یاد نہیں ہے تو پھر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ پڑھ لیں۔ یعنی اگر دعا نہیں آتی تو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ لیں، الحمدللہ کی تسبیح پڑھ لیں، استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ لیں، جو بھی دعا آتی ہے وہی پڑھ لیں۔ اب ہر 4 رکعت کے بعد دعا پڑھیں گی۔ اگر یہ تراویح والی دعا آئے تو بہتر ہے، لیکن اگر نہ آئے تو پھر کوئی سی بھی دعا، کوئی ذکر یا تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی ہر 4 رکعت کے بعد
اس طرح کی دعا یا تسبیح پڑھی جائے گی۔ 20 رکعت پھر اسی طریقہ سے ہی مکمل کریں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان 20 رکعتوں میں ہم نے کون کون سی صورتیں پڑھنی ہیں۔ تو اس حوالے سے یاد رہے کہ نماز تراویح کے لیے کوئی خاص صورتیں نہیں ہیں، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ صورتیں پڑھیں گے تو نماز ہوگی ورنہ نہیں، بلکہ جتنا بھی قرآن پاک آپ کو یاد ہے، کوئی رکوع آتے ہیں، کچھ صورتیں یاد ہیں، 10 صورتیں یاد ہیں تو 10 پڑھ لیں، 5 آتی ہیں تو 5 پڑھ لیں، 6 صورتیں یاد ہیں تو 6 پڑھ لیں۔ جب وہ 6 صورتیں ختم ہو جائیں، ابھی نماز تراویح باقی ہے تو پھر سے ان کو ریپیٹ کر لیں، پھر بھی تراویح کی نماز باقی ہے تو دوسری بار ریپیٹ کر لیں۔ اسی طریقے سے جو صورتیں آپ کو آتی ہیں ان کو پڑھتی جائیں اور 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کر لیں۔ اگر آپ کو صرف 4 صورتیں ہی آتی ہیں، یعنی 4 کل آتے ہیں، تو تب بھی آپ اپنی نماز بالکل ایزی وے سے ادا کر سکتی ہیں، یعنی 2 رکعتوں میں 2 کل پڑھ لیں، اس کے بعد پھر دوسری 2 رکعتوں میں دوسرے 2 کل پڑھ لیں، تو اس طریقہ سے 4 رکعت بھی ہو جائیں گی اور 4 کل بھی ختم ہو جائیں گے۔ پھر دوبارہ سے انہی صورتوں کو ریپیٹ کر لیں۔ اس طریقہ سے 4 رکعت کر کے آپ اپنی نماز مکمل کر سکتی ہیں۔ لیکن اگر کسی کو 2 صورتیں ہی یاد ہیں اور کچھ بھی نہیں آتا، صرف 2 صورتیں ہی یاد ہیں، تو وہ 2 صورتوں کے ساتھ بھی اپنی نماز مکمل کر سکتی ہیں، یعنی ایک صورت 1 رکعت میں اور دوسری صورت دوسری رکعت میں، مگر اس میں ترتیب کا خاص خیال رکھنا ہے کہ پہلے والی صورت بعد میں نہیں پڑھنی اور بعد والی کو پہلے نہیں پڑھنا، یعنی جس صورت کا قرآن میں پہلے نمبر ہے اس کو پہلی رکعت میں پڑھ لیں اور جس کا بعد میں ہے اس کو پھر دوسری رکعت میں پڑھ لیں۔ اس طریقہ سے آپ کی 2 رکعتیں ہو جائیں گی اور پھر دوبارہ انہی 2 صورتوں کو اگلی 2 رکعتوں میں پڑھ لیں۔ اس طریقہ سے آپ 20 رکعت آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ اب آخری بات سمجھیے، اگر کسی کو صرف ایک صورت ہی یاد ہے، یعنی صرف سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد یاد ہے، اگر یہی صورت آتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں آتی، تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اسی صورت کو ہی آپ بار بار ہر رکعت میں دہراتے جائیں اور پھر اپنی 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کر لیں۔ آپ کی نماز تراویح درست ادا ہو جائے گی، یعنی صرف ایک صورت یاد ہے تو تب بھی آپ اسی طریقے سے ہی ہر رکعت میں وہی صورت پڑھتے جائیں اور اپنی نماز مکمل کر لیں۔ یہ تو تھا تراویح کی نماز ادا کرنے کا طریقہ۔ اب اس کی نیت کیسے کریں؟ تو دیکھیں، نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادہ کو۔ زبان سے نیت کرنا کوئی ضروری اور لازمی نہیں ہے، یعنی یہ شرط نہیں ہے کہ آپ زبان سے ہی نیت کریں، بلکہ دل کے اندر جو ارادہ ہے وہی نیت ہے۔ آپ کھڑی ہوئی ہیں نماز ادا کرنے کے لیے، آپ کے دل کے اندر ارادہ ہے کہ میں 2 رکعت نماز تراویح پڑھنے لگی ہوں، تو بس یہی نیت ہے۔ اس کے علاوہ زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ زبان سے نیت کرنا چاہتے ہیں تو اس طریقہ سے بھی کر سکتے ہیں کہ میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز تراویح کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف، اللہ اکبر۔ تو یہ طریقہ ہے زبان سے نیت کرنے کا، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ دل کا پختہ ارادہ ہی آپ کی نیت ہے۔ آپ نے تراویح کی نماز پڑھ لی تو یہی دل کا پختہ ارادہ ہے، اسی کو ہی نیت کہتے ہیں۔ زبان سے کہہ دینا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو یہ طریقہ تھا نماز تراویح ادا کرنے کا۔ اب جب آپ 20 رکعت اسی طریقے سے پڑھ لیں تو اس کے بعد دعا ضرور کریں۔ دعا کر لینے کے بعد آپ وتر کی نماز پڑھیں، کیونکہ ہم نے پہلے وتر کی نماز نہیں پڑھی تھی۔ اب وتر کی نماز پڑھ لینے کے بعد آپ کی نماز تراویح بھی ہوگی، نماز عشاء بھی ہوگی اور وتر بھی آپ نے پڑھ لیے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے۔